کبیرہ گناہوں میں 43واں بڑا گناہ کیا ہے؟ تو امام ذہبی نے نقل کیا الغدر وعدم الوفاء بالعہد، یہ ہے وعدے کو پورا نہ کرنا، دھوکہ دینا اور وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب انسان وعدہ کرے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جب تم کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، یقیناً وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بیان کی کہ منافق آدمی میں 4 باتیں ہوں گی، جس میں چاروں ہوں تو وہ پکا منافق، جس میں کوئی ایک کم ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت کم ہوگی۔ تو وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور جس میں ایک خصلت ہوگی تو گویا اس میں منافقت کی ایک خصلت ہے، حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اذا حدث کذب، نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 واذا اؤتمن خان، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، نمبر 3 واذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو وعدہ شکنی کرے، وعدے کی پاسداری نہ کرے، نمبر 4 واذا خاصم فجر، جب جھگڑا دے تو گالم گلوچ کرے، جھگڑے میں گالیاں دے۔ تو آپ نے یہ 4 منافق کی علامتیں بیان کی۔ تو اس میں ایک بات کیا ہے؟ وعدے کو پورا نہ کرنا۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے انسان جب بھی کسی سے وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی اتنی پاسداری کرتے تھے، نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ مسند ابو داؤد 43 میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں کھڑے رہیے میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں 3 دن تک وہاں رہے۔ آپ اپنی ضرورت پوری کرتے پھر واپس وہاں آ جاتے، کسی جگہ جانا ہوتا کام پورا کر کے پھر آتے۔ چوتھے دن جب وہ شخص آیا تو اس نے جب حضور کو دیکھا بہت پریشان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے وعدہ کرو تو اسے پورا کیا کرو، میں تمہارے انتظار میں اس وقت سے کھڑا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ حضرات صحابہ اور سلف وعدے کی بڑی پاسداری کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایران کا مشہور سپہ سالار ہرمزان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ بڑا طاقتور سپہ سالار تھا، بڑا جنگجو تھا۔ جب اس کو لایا گیا اس کو قتل کرنے لگے تو اس سپہ سالار نے کہا مجھے پانی پلا دو۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کو پانی دو۔ اب اس کے ہاتھ میں پانی کٹورے میں تھا، اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو تم لوگ مجھے پانی پینے سے پہلے قتل نہ کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا جب تک تم پانی نہیں پیو گے ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔ اس نے کہا یہ پکی بات ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بالکل، جب تک تم پانی نہ پیو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ تو اس نے وہ پانی زمین پہ گرا دیا۔ اس نے کہا اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو پانی نہ پیے تو تجھے قتل نہیں کریں گے، میں نے پانی نہیں پیا۔ حضرت عمر نے فرمایا تو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم تجھے پانی پینے سے پہلے قتل نہیں کریں گے، یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اگر تو پانی گرا دے پھر بھی ہم تجھے قتل نہ کریں۔ اتنے میں حضرت انس بن مالک اور دیگر صحابہ تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے اس سے وعدہ کر دیا ہے تو آپ اسے قتل نہ کیجیے۔ تو حضرت عمر وعدے کی پاسداری میں پیچھے ہٹ گئے۔ اندازہ کیجئے یہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم بھی وہ جو جنگ میں مقابلے کے لیے آیا تھا اور گرفتار ہوا ہے، قیدی بنا ہے، لیکن اس کے ساتھ وعدے کی اتنی پاسداری ہے تو حضرت عمر نے اسے قتل نہیں کیا۔ ہرمزان گیا اور غسل کر کے آیا اور آتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر نے کہا پہلے اسلام نہیں لائے اور اب کیوں اسلام لا رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت اگر میں پہلے اسلام لاتا تو لوگ کہتے عمر کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، عمر کی تلوار سے ڈر گیا اور مسلمان ہو گیا، اس لیے جب مجھے رہائی مل گئی اب میں اپنی خوشی سے اسلام لایا ہوں اور آپ کے شریعت کے ان احکامات سے متاثر ہو کر لایا ہوں۔ تو ہرمزان اسی موقع پر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے وعدے کی پاسداری۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے۔ عموماً شادی حالوں میں جب جانا ہو تو وہاں کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے 10 بجے کھانا ہوگا۔ اب ایک انسان وعدے کے مطابق 10 بجے پہنچتا ہے، کھانا شروع ہوتا ہے 11:30 بجے۔ اب اس تو اپنے وعدے پہ پورا نہ اترا، جو ٹائم لکھا تھا اس ٹائم کی پاسداری نہ ہوئی۔ تو اس لیے جو وقت دیا جائے اس وقت کی پاسداری کی جائے،
کسی کو ملاقات کا وقت دیا جائے اس کی پابندی کی جائے، اس لیے کہ الانتظار اشد من القتل، انتظار کرنا قتل کرنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ قتل میں تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، آدمی ختم ہو جاتا ہے، لیکن انتظار میں ہر لمحے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ تکلیف قتل کی تکلیف سے بڑھ کر ہے۔ وعدے کی پاسداری سلف میں کتنی تھی، میں اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حجاج بن یوسف اس امت کا بڑا ظالم انسان گزرا، اس نے کم و بیش 1,20,000 افراد کو ناحق قتل کیا تھا۔ یہ ظالم جب تک صبح چند لوگوں کو قتل نہ کرے تو اس کی صبح نہیں ہوتی تھی، ناشتہ ہو یا کھانا ہو قتل کے ساتھ یہ آغاز کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا چند لوگوں کو اس نے قتل کیا، اتنے میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، تو اس کے ساتھ اس کا ایک قاصد بھی موجود تھا اور اس کا سپہ سالار قتیبہ بن مسلم بھی موجود تھے۔ تو ایک شخص باقی رہ گیا، اب نماز کا وقت تھا، نماز کا بڑا یہ پابند تھا، نماز پابندی سے پڑھتا تھا، تو اب یہ نماز کے لیے جانے لگا، تو اس نے کہا اپنے اس قتیبہ بن مسلم قاصد سے، سپہ سالار سے، کہ تم اس کو لے لو، اپنے ساتھ لے جاؤ، کل اس کو لے کر آنا، کل ہم اس کو قتل کریں گے۔ اب چونکہ اندھیرا چھا چکا ہے، اب یہ کہتے ہیں جب میں اس دیہاتی اعرابی کو لے کر جا رہا تھا، راستے میں جب میں لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر اجازت دو، میں اپنے گھر جاتا ہوں، لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں ان امانتوں کو لوٹا لیتا ہوں، میں وصیت کر کے آ جاتا ہوں، جو میرے ذمے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کر دیتا ہوں۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا کہیں ایسا نہ ہو تو واپس نہ آئے، اگر تو نہیں آیا تو حجاج تو مجھے قتل کرے گا، وہ کہے گا میں نے تو آدمی تیرے سپرد کیا تھا، اور اس کو معلوم بھی تھا کہ یہ تو بڑا ظالم ہے، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ نہ آیا تو مجھے قتل کرے گا۔ تو اس نے اس کو قسم کھا کر کہا کہ میں انشاءاللہ اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں وقت مقرر پہ واپس آ جاؤں گا، صبح ہونے سے پہلے آؤں گا۔ اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، میں امانت لوٹا کے آؤں گا۔ جب منت زیادہ کی تو اس شخص نے اس کو چھوڑ دیا، جیسے چھوڑا وہ چلا گیا، جتنی امانتیں تھیں لوگوں کی واپس کر دی، وصیتیں کی، اور صبح ہونے سے پہلے گھوڑے پر سوار ہو کر دوبارہ قتیبہ بن مسلم کے ہاں آ گیا۔ قتیبہ ساری رات بڑے پریشان تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہیں آیا تو صبح تو حجاج مجھے قتل کر دے گا، لیکن دیکھا صبح صادق سے پہلے وہ آ گیا۔ قتیبہ نے پوچھا تو عجیب آدمی ہے، اگر تو چاہتا تو بھاگ جاتا، چھپ جاتا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور شریعت حکم دیتی ہے کہ وعدے کی پاسداری کرو۔ اب جب صبح حجاج کا دربار لگا، قتیبہ نے حجاج سے کہا یہ شخص وعدے کا اتنا پابند ہے، چاہتا تو نہ آتا لیکن یہ پھر بھی واپس آیا ہے۔ حجاج بڑا خوش ہوا اس کے وعدے کی پاسداری سے۔ حجاج نے کہا جا، ہم نے تجھے زندہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا اس کو۔ تو اس واقعے میں عبرت کا پہلو ہے کہ اس نے وعدے کی پاسداری کی، اللہ کی رضامندی بھی مل گئی، اور اللہ نے اس کی جان کی خلاصی بھی کی اور جان بھی بچ گئی۔